اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں خدا پر اس طرح سے ایمان رکھنا چاہیے جس طرح حضرت ابو ذر رکھتے تھے۔ ہمیں خدا کے علاوہ کسی سے اپنی توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پوری مخلوق خدا کی محتاج ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حاکم شام نے سوچا کہ ابو ذر ہمیشہ اس کے مالی پالیسی پر تنقید کرتے رہتے ہیں، کیوں نہ انہیں بھی دولت کے جال میں پھنسا دیا جائے تاکہ کل وہ اس پر تنقید نہ کر سکے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے نوکر کو بلایا اور اسے 200 دینار دے کر کہا، تم یہ دینار ابو ذر کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ حاکم شام کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ حاکم شام کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس طرح ابو ذر کو اپنی سنہری جال میں پھنسا لے گا اور انہیں امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے منحرف کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جب قاصد ابو ذر کے پاس پہنچا اور اس نے وہ رقم ان کی خدمت میں پیش کی تو ابو ذر نے رقم لی اور فوراً حجرے سے باہر نکلے اور قاصد کی موجودگی میں وہ رقم غربا اور مسکین میں تقسیم کر دی اور اپنے لیے ایک درہم بھی نہیں بچایا۔ پھر حضرت ابو ذر نے حاکم شام کے قاصد سے کہا کہ کہہ دینا امیر شام سے، جب تک میری اس تھیلی میں نہ کچھ موجود ہے اس وقت تک میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ حاکم شام کے قاصد نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی تھیلی دکھائیں تاکہ میں دیکھوں اور اس میں کتنا خزانہ موجود ہے۔ حضرت ابو ذر نے اس کے سامنے تھیلی الٹ دی، اس میں سے جو کے 2 خشک روٹیاں برآمد ہوئی۔ حضرت ابو ذر نے کہا، دیکھ رہے ہو نا، میرے پاس اس وقت 2 جو کی روٹیاں موجود ہیں، ایک کے ساتھ میں افطار کروں گا اور دوسری کسی وقت کھا لوں گا۔ اگر میں زندہ رہا تو خدا اس کے بعد بھی مجھے روٹیاں عنایت کرے گا، اس لیے میں کسی حاکم کا محتاج نہیں ہوں۔ جس خدا نے مجھے آج رزق دیا ہے وہ آئندہ بھی مجھے رزق سے محروم نہیں رکھے گا۔